نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ آج میں آپ کے سامنے عورتوں کی اہمیت اسلام میں جو دی گئی ہے اس کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اسلام سے قبل عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عورتوں کو وہ مقام حاصل ہوا جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت قرآن میں نازل کر دی۔ وہ عزت اسلام نے بخشا جو کسی مذہب میں عورتوں کو یہ عزت نہ ملی۔ تو میری پیاری عزیز بہنوں، ماؤں، اپنے کردار کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ ہم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ شہیدہ خاتون کا واقعہ رکھوں جس سے سن کر ہمارے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدتنا سمیہ رضی اللہ عنہا وہ شیر خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ یوں انہیں جہاں اسلام کی شہیدہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تو وہیں یہ شرف بھی ملا کہ آپ رضی اللہ عنہا راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والی واحد صحابیہ بن گئیں۔ آپ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ٹوٹے لیکن پھر بھی آپ اسلام سے نہ پھریں۔ بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح کئی سارے صحابیات کا واقعہ ہم کو نظر آتا ہے، ہم کو سننے میں آتا ہے کہ کئی ایسے صحابیات ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی تک قربانیاں کر دی۔ خواتین کی ذمہ داریاں قرآن سے کیا ہوتی ہیں؟ ماں ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے جو اہمیت ان کو شریعت نے دی ہے، اگر اس اہمیت کا عورت صحیح فائدہ اٹھائے تو کیا ہوتا ہے اور اگر غلط فائدہ اٹھائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ میری پیاری عزیز بہنوں، عورتوں کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری حیثیت کو سمجھیں، ہماری ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کا مشہور قول ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے جاتی ہے اور ایک عورت 4 مردوں کو جنت لے جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک عورت ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ایک عورت چاہے تو وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو جنت بھی لے جا سکتی ہیں، اگر وہ چاہے تو 4 مردوں کو جہنم بھی لے جا سکتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعی وعلی کلکم مسلکم من الراعی کی، کہ خبردار ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ماتحتی کے بارے میں سوال ہو کر رہے گا، جس میں یہ بات آتی ہے کہ عورت سے بھی اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کو یعنی اپنے گھروں کو دیندار بنائیں اور اپنے گھروں کو ایک دینی ماحول کی طرح بنائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ خود دیندار بن جائیں، کیونکہ ماں کی گود کو ہی بچے کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ اگر ایک ماں دیندار ہو تو پھر اس سے آنے والی نسلیں بھی دیندار بن جاتی ہیں، اگر ایک ماں ہی بگڑ جائے تو پھر اس سے آنے والی نسلیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ اگر ایک ماں سدھر جائے اور اس سے آنے والی نسلیں اگر سدھر جاتی ہیں تو پھر اس کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر پھر ماں ہی بگڑ جائے تو پھر اس سے آنے والی نسلیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ تو عورت اپنے حیثیت کو، مقام کو سمجھے، کیونکہ ہم کو آج بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں
سننے کو آتا ہے کہ بڑی بڑی ایسے مفسرین محدثین جو دین کی راہ میں مر چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، ان کے پیچھے ان کی تربیت کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ان کی ماں ہے۔ ماں ہی کا اثر ان کی اولاد پر ہوتا ہے، جس سے آج ہم کو بڑے بڑے ہستیوں کے بارے میں سننے کو آتا ہے کہ جو اسلام کی راہ میں مٹ چکے ہیں۔ اگر عورتیں اپنے آپ کو دیندار بنا لیں گی اور عورتیں اگر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ڈھال لے گی تو پھر آنے والی نسلیں بھی اسلام کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں گے تو صحابی اپنے گھروں پہ نہیں رہا کرتے تھے، وہ دین اور جہاد کے خاطر کئی مہینوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ انہی کی ازواج، انہی کی بیویاں تھیں جو ان کی اولادوں کی تربیت کر رہی تھی، ان کے اولادوں کو صحیح راہ دکھا رہی تھی، اور پھر انہی سے ایسے ہستیاں نکل آئی جو اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اے کاش ہم اس دین کے خاطر وقت کی قربانیاں دینے والیاں بن جائیں، اے کاش ہم صراط مستقیم پر چلنے والیاں بن جائیں، اے کاش اپنے گھروں کو صراط المستقیم پر چلانے والیاں بن جائیں، اے کاش دنیاوی فضول رسم و رواجوں کو قربان کرنے والیاں بن جائیں، اے کاش ہم اس دنیا کے لغو اور بیکار چیزوں سے چھوڑ کر اپنے آپ کو دین سے جوڑنے والا بنا دیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔